السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، بانی پی ٹی آئی نے اتوار کے لیے اپنے کارکنوں کو کال دی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے کارکنان اس کار پر نکلیں گے؟ سمیر، آج اب سے تھوڑی دیر پہلے میں ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا، اس پہ 3 ونڈوز بنی ہوئی تھیں جی۔ ایک ونڈو میں احمد پور شرقیہ میں جناب میاں شہباز شریف صاحب سرائکی میں خطاب کرنے کی کوشش کر رہے تھے جی۔ کوشش اس لیے میں نے کہا کہ ان سے سرائکی نہیں بولی جا رہی تھی، بھائی وہ پنجابی آسانی سے سمجھتے ہیں تو آپ پنجابی بولیں جو آپ کو آتی ہے، ہم ماجھی بولتے تو آپ ماجھی لہجے میں بات کریں۔ وہ خام خاص سرائکی بننے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ بھانڈ اور مراسی لگ رہے تھے۔ میں بار بار کہتا ہوں ایک بہترین بہروپی ہیں۔ خیر، ایک ونڈو میں وہ خطاب فرما رہے تھے احمد پور شرقیہ، یہ کوئی بہاولپور کا شاید اس کے قریب قرب و جوار کا علاقہ ہے، اور درمیان والی ونڈو میں بلاول بھٹو زرداری کو دکھا رہے تھے۔ وہ چنیوٹ میں ہیں اس وقت، وہ خطاب کر رہے تھے لیکن ان کی وائس میوٹ تھی جی، تو بس ونڈو میں انہیں دکھا رہے تھے۔ اور تیسری جو میاں نواز شریف صاحب آج اپنے حلقے میں نکلے ہیں، اور میاں صاحب اپنے حلقے میں مختلف جگہوں پہ انہوں نے لوگوں سے خطاب کرنا تھا۔ بتایا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب آج ایک بہت بڑی ریلی کے ساتھ ہیں، ان کی گاڑی دکھائی جا رہی تھی اور ایک جمع غفیر تھا ان کے ارد گرد، تو 3 ونڈوز تھیں۔ اچھا، 2 مسلم لیگ نون کی ہو گئی، مطلب میاں شہباز شریف صاحب خطاب فرما رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب لاہور کے اپنے حلقے میں نکلے جی، مونی روڈ پہ اس وقت تھے جب میں نے دیکھا۔ تو درمیان والی ونڈو میں چنیوٹ میں خطاب فرما رہے تھے جناب بلاول بھٹو زرداری۔ بہت اچھی بات ہے، سیاسی گہما گہمی تھوڑی سی نظر آئی، دیکھنے کو ملی۔ اب اس میں آپ کو کہیں بھی پی ٹی آئی نہیں نظر آ رہی، ٹھیک ہے، کہیں بھی پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی، نہ ان کے کسی لیڈر کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے، نہ انہیں ریلی نکالنے کی اجازت ہے۔ جن لوگوں نے تھوڑا سا متحرک ہونا تھا ان کے گھروں میں، پرسوں حماد اظہر کے گھر، وہاں پہ وہ دہشت گردی ہوئی ہے کہ علمان الحفیظ جو ویڈیو سامنے آئی، ان کے گھر کا سارا سامان توڑ دیا گیا ہے۔ تو وہ پولیس نہیں تھی، وہ کون سی ایجنسیاں تھیں، جو بھی تھیں بھر کے ان کے گھر میں۔ اور آپ کو پتا نا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں میاں اظہر حسن، میاں اظہر وہ پنجاب کے گورنر بھی رہے جی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے خود کو کہتے تھے، وہ قابلی میں گئے وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہوا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک خوف ہے کہ پی ٹی آئی کا جو نام لیتا ہے، ہمارے گجرانوالا میں جو لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، اب تو حمایت یافتہ ہے نا، نامزد تو نہیں ہے جی، کیونکہ وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ کسی کو چینک ہے، کسی کو کپ ہے، کسی کو مور ہے، کسی کو بینگن ہے، کسی کو گاجر ہے، کسی کو مولی، عجیب عجیب انتخابی نشان ہے۔ تو وہ بیچارے جن کو گاجر مولی ملی ہے، ان کو گاجر مولی سمجھ کے رگڑا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کے کچھ جلسے نہیں کروا رہا، ان کو کارنر میٹنگز میں نہیں بلا رہا، ان کے ڈیرے غیر آباد ہیں، کوئی ان کا الیکشن کمپین نہیں ہے، کوئی ان کے دفاتر نہیں ہے۔ ایسے میں پرسوں عمران خان کے ساتھ جیل میں ناروا سلوک کیا گیا، بتایا گیا کہ ان کے ساتھ شدید بدتمیزی کی گئی۔ میری اطلاعات ہیں، میں نے یہ رپورٹ جو ہے یہ کوئی تقریباً جب عمران خان صاحب جیل میں انہیں ڈالا گیا تھا اس وقت میں نے یہ رپورٹ کیا تھا، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ وہاں ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں، ڈپٹی جیلر جو ہیں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں، انہوں نے خصوصی ٹاسک انہیں دے رکھا ہے کہ تم نے عمران خان کو، اس روز عمران خان کی نا شناخت تھی جب میں نے یہ پروگرام کیا تھا، سیم ڈے میں نے کیا تھا کہ تقریباً 10:30 وہ کلاک جو تصویر میرے پاس آئی تھی، کلاک میں 10:30 بج رہے تھے۔ تو عمران خان کو ڈپٹی جیلر نے اپنے کمرے میں بلایا، اس نے میز پہ ایسے ٹانگیں رکھی ہوئی تھی اور اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو عمران خان نے بتایا کہ عمران نیازی یا جو بھی، تو باپ کا نام اکرام اللہ نیازی، کس جرم میں آئے ہو؟ تو اس نے کہا گھڑی چوری میں۔ اس کے بعد اس نے شدید بدتمیزی کی، قیدی نمبر کہہ کے مخاطب کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو پرسوں پھر عمران خان کے ساتھ، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے، رپورٹس ہیں کہ عمران خان پھر بہت زیادہ روئے ہیں۔ عمران خان نے پھر کل کال دی ہے اپنے کارکنوں کو کہ آپ اتوار والے دن پورے ملک میں احتجاج کے لیے نہیں کہ مجھے انہوں نے بدتمیزی کی ہے تو اس بدتمیزی کے خلاف آپ نکلیں، میرے حق میں کوئی احتجاج کریں، نو، اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ عمران خان نے کال دی ہے کہ آپ انتخابات میں اپنے کارکنوں کی، اپنے حمایت یافتہ امیدواروں کی سپورٹ میں جی آپ ان کے لیے نکلیں اور اپنی پاور شو کریں۔
अच्छा, ये कोई गलत बात नहीं है, ये उनका बुनियादी हक है। जमहूरियत उन्हें ये राइट देती है कि पीटीआई के कारकुन जो हैं वो अपने अपने हलके में निकले। अगर कोई एक जगह मखसूस की जाती है कि आपने मिसाल के तौर पर गुजरांवाला में जना स्टेडियम मखसूस किया जाता है, गोंदलावाला चौक मखसूस किया जाता है, शेरांवाला बाग मुख्तस कर दिया जाता है, तो उनका राइट है कि एक जगह पे इकट्ठे और अपनी पावर शो करें। और अगर उनका कोई मरकजी लीडर है तो उनसे खिताब करे। लेकिन अजीब बात है, मैंने बताया कि आज 3 विंडोज मैंने जहां बात शुरू की कि 3 विंडोज थी टीवी चैनल पे, टीवी की स्क्रीन पर। एक विंडो में शहबाज शरीफ साहब खिताब फरमा रहे हैं, दूसरे में बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब फरमा रहे हैं, और तीसरी विंडो में नवाज शरीफ साहब का उनकी जो रैली है उसको दिखाया जा रहा है लाहौर में मोनी रोड पर। लेकिन कितने जुल्म की बात है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात जिसका नाम पीटीआई है, ये एक बहुत बड़ी जमात थी, और कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान में दूसरा लीडर है इमरान खान, जिसने जुल्फिकार अली भट्टो के बाद अवामी ताकत से एक इतनी बड़ी पार्टी बना दी है जो पीपल्स पार्टी को भी पीछे छोड़ गई है। लेकिन अब कहां नजर आती है आपको पीटीआई? उसके कारकुनों को इतना डरा दिया गया, उन पर इतने मुकदमात हैं। मिसाल के तौर पर आपकी उम्र का जवान जिसने या नौकरी करनी है या बाहर जाना है, जो भी है उसका फ्यूचर, अगर उसे मुकदमात में एंगेज कर दिया जाए, और मुकदमात कौन से? दहशतगर्दी के, कि भाई 9 मई को इस नौजवान ने तो सरकारी तनसीबात पे हमला किया था, कायदे आजम की जो यादगारें हैं उन पर हमला किया था, फौज की अहम तनसीबात पर हमला किया था, शहादा की यादगारों पर हमला किया था। ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा पर आ जाएगा, उसके बाद आप पूरी दुनिया में कहीं जा सकते हैं, अपने मुल्क में कोई नौकरी कर सकते हैं। तो नौजवानों को जब ये खौफ हो, ये इस खौफ का शिकार कर दिया जाए, तो फिर कौन निकलेगा? अब ये जो है इतवार वाला दिन, इस वक्त पीटीआई के कारकुन जो है, ये नहीं कि वो खत्म हो गई है, कारकुन वही हैं, वोटर्स वही हैं, लेकिन उनको इकट्ठा करके लाने वाली जो क्यादत थी वो नहीं है। उन पर मुकदमात हैं, संगीन नोयत के मुकदमात हैं, उनके कत्ल के मुकदमात हैं। हमारे गुजरांवाला में जो पीटीआई के उसकी क्यादत है, उन पर कत्ल के मुकदमात हैं कि कैंट में जो हुई थी फायरिंग और उसके नतीजे में जो जान बहक हुए थे कारकुनान, वो पीटीआई के लोगों की वजह से हुए थे, ये उन पर मुकदमात। तो वो असदुल्ला पापा हों, वो इकराम हों, वो मोहम्मद अली हों, चोरी शबीर मेहर हों, कोई भी हो, वो लोग क्यादत नहीं कर सकते जलसों की, रैलीज की। उन्हें अपने घरों में बंद कर दिया गया। उनके कागजात नामजदगी के साथ जो कुछ हुआ उसको तो छोड़ दें। अब यह है कि ना वो कंपेन कर सकते हैं, उनके कुछ दफातर खोलने के लिए तैयार नहीं है। जो खोलेगा वो पकड़ा जाएगा कि तुम भी 9 में भी शामिल थे, तुम उनके साथ ही हो। इस खौफ की फिजा में कौन है जो इतवार को निकलेगा? ये है एक सवाल मेरे जहन में। और अगर वो जो इमरान खान कहा करते थे अपने कारकुनों से कि खौफ के बुत तोड़ दो, निकलो तुम, अगर वो खौफ के बुत तोड़ देते हैं और इतवार वाले दिन निकल आते हैं, तो फिर मैं समझूंगा कि जमहूरियत पाकिस्तान में जिंदा है और जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। लेकिन पूरी फोर्स जो इस बात पर लगी है कि इमरान खान के कारकुनों को निकलने नहीं देना, पूरा जोर है इस बात पर। अगर वो लोग नहीं निकलते तो क्या ये जमहूरी तमाशा जो लगा रखा है कि एक टीवी चैनल है, उस पर 3 विंडोज बनी है, 2 में मुस्लिम लीग नून है और एक में पीपल्स पार्टी है, तो मुझे बताइए कैसी जमहूरियत है कि एक ऐसी पार्टी जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है, चले मैं सबसे बड़ी पार्टी नहीं कहता, अगर किसी को इतराज है वो साबित करने पे तुले हुए कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी पार्टी है, या कोई ये साबित करने पे तुला हुआ है कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। भाई पीपल्स पार्टी पंजाब में तो है ही नहीं जी, तो पीटीआई जो है चारों सूबों में है। लेकिन मुझे इस पर कोई जोर देने की जरूरत नहीं है कि मैं ये साबित करने बैठूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। कश्मीर में इमरान खान ने साबित किया कि कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी मेरी पीटीआई है। पूरे पाकिस्तान में उसने साबित किया, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में। तो मुझे कोई जरूरत नहीं कि मैं ये साबित करूं कि गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान की पार्टी आज भी बड़ी है, या वहां पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी हो गया, या नून लीग छा गई है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ आपने जो किया है, तो ये ताकत का तवाज़ुन जो है ये इस वक्त बिगड़ा हुआ है। याद रखिएगा, एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको भुगतना पड़ेगा। ये मैं आपको पूरी दयानतदारी के साथ अपना तजिया दे रहा हूं। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये कहा था कि आप 60 अरब रुपया इलेक्शन पे लगा के ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत बनाने जा रहे हैं जिस पर कौम का एतमाद नहीं होगा।
جس کو قوم کی حمایت حاصل نہیں ہوگی اور جن حکومتوں کو قوم کی حمایت حاصل نہیں ہوتی وہ بڑے فیصلے نہیں کر پاتے. لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ایک ایسی ہی گورنمنٹ چاہیے, کیونکہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہو جو غیر مقبول فیصلے کرے اور ان کا تعلق عوام سے نہ ہو, وہ ہماری مرضی کے فیصلے کرے. اب جو مقبول پارٹیاں ہوں گی وہ تو آئی ایم ایف کی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتی, وہ تو عوام کی حمایت سے آئے ہوں گے اور جو انہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ تو عوام کے فیصلے ہوں گے نا, جو عوام کو پسند ہوں گے. تو آئی ایم ایف تو نہیں چاہے گا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ امریکہ پاکستان میں شفاف انتخابات چاہتا ہے, وہ غلط جگہ پہ بیٹھے ہیں. امریکہ آئی ایم ایف پاکستان میں شفاف انتخابات نہیں چاہتا, وہ اپنی مرضی کی حکومت چاہتا ہے. اور ان کی مرضی کی حکومت یاد رکھیے گا, مجھے نہیں پتا وزیر اعظم کون آنے والا ہے, لیکن جو شواہد ہیں وہ دی بیسٹ جو ہے وہ نواز شریف ہے آئی ایم ایف کے لیے جی. اس کی وجہ شہباز شریف صاحب جیسے مداریگار بندہ, وہ جو کہہ دیتا ہے کہ مجھے 3.5 سال میں جو عمران خان نے کیا اس کی وجہ سے مشکل فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے. آپ اندازہ قائم کیجئے کہ آج 22 تاریخ ہے, 23 تاریخ ہے, اور اس 23 دنوں میں ابھی مہینہ مکمل نہیں ہوا, 7-8 دن باقی ہیں. بجلی جو ہے وہ تقریباً 5 اور 7 کوئی 12-13 روپے مہنگی کر دی گئی ہے ایک مہینے میں. ابھی 22-23 دن گزرے ہیں ایک مہینے میں, اور ابھی 6 روپے کی ابھی گونج سنائی دے رہی ہے کہ اس مہینے میں مزید بڑھنی ہے. بھائی آپ ایک ہی دفعہ میں 50-60 روپے کیوں نہیں بڑھا دیتے؟ آئی ایم ایف تو خوش ہو. اگر بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 100-125 روپے ہو جائے گا تو شاید یہ گگو گھوڑے جو ہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب 6-7 روپے بڑھتی ہیں نا تو یہ گگو گھوڑوں کو پتہ نہیں چلتا, یہ بیچارے اٹھتے نہیں ہیں. تو اس وقت جو ہے 60 سے 70 روپے کا یونٹ ہے, یہ گھریلو یونٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا مداری شروع ہوئی ہے کہ جناب ہم 300 یونٹ فری دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. بے شرمی کی انتہا ہے. آپ بجلی کی قیمتیں تو کنٹرول کرنے کی کوئی بات کریں. بلاول بھٹو زرداری یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں بجلی کی قیمتیں وہیں پر لے کے آؤں گا جب میرے باپ کا دور تھا حکمرانی کا, جب میرے والد صاحب جو تھے وہ پاکستان کے صدر تھے, جو اس دور میں بجلی کی قیمتیں تھیں وہ بجلی کی وہ قیمتیں کر دوں گا. یہ جو ڈرامے بازی ہے کہ میں 300 یونٹ فری دوں گا, اور وہ پتہ ہے نا آپ کو کہ جب صحافی نے سوال کیا بلاول بھٹو زرداری سے کہ بلاول صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ آپ بجلی سستی نہیں کر سکتے, آپ 300 یونٹ فری نہیں دے سکتے, تو آپ ایسی بکواس کیوں کرتے ہیں؟ اس نے تو بکواس نہیں کہا کہ یہ کیوں خواب دکھاتے ہیں لوگوں کو, ایسے جھوٹ کیوں بولتے ہیں. تو اس نے کہا خواب بھی نہ دیکھیں اب تو اندازہ قائم کریں. بلاول بھٹو زرداری کو بھی پتا ہے کہ یہ صرف الیکشن سٹنٹ ہے جی. اور بلاول بھٹو زرداری اپنے آصف علی زرداری کی طرح یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا انتخابات جیتنے کے بعد, جب انہیں پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے 300 یونٹ فری کیوں نہیں کیے, اب بجلی مفت کیوں نہیں دے رہے. ایک تو وہ اپنے باپ کی طرح کہہ سکتے ہیں میں نے کوئی رسید نہیں لکھ دی تھی, آٹے دال کا بھاؤ طے نہیں کر دیا تھا. پتا ہے نا یہ زرداری صاحب کا شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو, جب عدلیہ بحالی کی تحریک تھی نا تو اس وقت انہوں نے نواز شریف سے یہ پرومس کر لیا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں حکومت میں, ہم مل کے عدلیہ کو بحال کر دیں گے. میاں نواز شریف صاحب ان کے شامل ہو گئے, 15 وزارتیں انہیں مل گئیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب بن گئے, ہمارے خرم دستگیر ہم بھی وفاقی وزیر بنے. تو 15 وزارتیں مسلم لیگ نون نے لی اور وفاق میں مل کے حکومت بنا لی. یہ 2008 کے الیکشن کی 2008 کے الیکشن کی بات کرو. تو مل کے حکومت انہوں نے بنائی. تو بعد میں میاں صاحب نے جب حکومت بن گئی تو میاں صاحب نے کہا جی اب بحال کریں عدلیہ. تو آصف علی زرداری صاحب نے پی سی بوربن میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کوئی آٹے دال کا بھاؤ نہیں لکھ دیا تھا کہ وہ رسید لکھتی تھی آپ کو ریٹ طے کر کے, اب پکی بات ہو گئی ہے, میں نے عدلیہ بحال نہیں کرنی. سیاستدان مکر جاتے ہیں, یہ تھا ان کے کہنے کا. یو ٹرن لینا جسے معروف عمران خان صاحب کے ساتھ منسوخ کیا, انہوں نے یو ٹرن لیا. تو آصف علی زرداری صاحب نے یو ٹرن لے لیا. انہوں نے کہا میں نے آٹے دال کا بھاؤ نہیں لکھ دیا تھا, کوئی رسید نہیں کاٹ دی تھی آپ کو, ہر صورت عدلیہ بحال ہوگی, میں عدلیہ بحال نہیں کروں گا. پھر میاں صاحب نکلے تھے, وزارتوں سے الگ ہوئے, حکومت سے الگ ہو گئے, وزارتیں چھوڑ دی انہوں نے. پھر میاں صاحب ماڈل ٹاؤن سے جب نکلے اور گجرانوالہ میں پہنچے تھے تو عدلیہ بحال ہوگی. یوسف رضا گیلانی نے پھر ایگزیکٹو آرڈر کر دیا. اچھا تو بلاول بھی کہہ سکتے ہیں اپنے بابا کی طرح کہ میں نے کوئی رسید لکھ دی تھی کہ میں 300 یونٹ ہر صورت فری دوں گا. اور دوسری ان کے پاس دلیل یہ بھی ہوگی کہ عمران خان نے کہا تھا میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا, میں 1 کروڑ نوکریاں دی تھی, اس نے دی تھی. تو انتخابات میں تو ایسے ہی جیتے جاتے ہیں. میں نے بھی جیتنے کے لیے جھوٹ بول دیا تھا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا, اور آج تک نواز شریف نے کس کس علاقے میں جا کے یونیورسٹیاں بنائی ہیں. میاں صاحب تو اب ہر جگہ پہ جاتے ہیں نا, کل ہزارہ میں یونیورسٹی بھی بنائے ہیں, میڈیکل کالج بھی بنائے, اور بہت ساری چیزیں وہاں دے ہیں میاں نواز شریف صاحب.
تو بلاول کہیں گے کہ جناب یہ جو میاں برادران جو ہیں ہر علاقے میں یونیورسٹی بانٹتے تھے, وہاں پہ جا کے دانش اسکول قائم کر آتے تھے. لفظوں میں عمران خان نے بھی تو کوئی 1,500 کے قریب ڈیم بنا دیے تھے نا. اس نے کہا تھا 50 ڈیم میں نے ایک ہی گھر میں بنا دیے. تو بابا جب وہ جھوٹ بول سکتا تو میں نے بھی جھوٹ بول دیا تھا. اللہ خیر صلاح, آپ کیا اکھاڑ سکتے ہیں آپ اس کا. تو باہر کیف اس وقت جو ہے عوام کو تو کچھ نہیں ملنے والا, نہ الیکشن سے پہلے نہ الیکشن کے بعد. تو بجلی کی قیمتیں جو ہے میں کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ پھر بڑھانے کا منصوبہ تیار ہے. تو آئی ایم ایف کے پاس بہترین جو چوائس ہے وہ تو ہے یہ شہباز شریف, نواز شریف. آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب اب میں کہتا تھا 25 کروڑ گگو گھوڑے ہیں, اب اللہ کے فضل و کرم سے میاں صاحب بھی گگو گھوڑے ہیں. انہیں بھی سمجھ نہیں آتی میں نے کیا بات کرنی, 17 بترے گئے ہیں میاں صاحب. تو میاں صاحب کو ککھ کنڈے کا پتہ نہیں, وہ میاں صاحب کو بس وہ بازو سے پکڑ کے نا ادھر ادھر لیے پھرتے ہیں اپنے بابے کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہے ہمارا قائد. میاں صاحب کو ویسے کوئی سمجھ نہیں آتی ان کی, وہ سٹھیا گئے ہیں میاں صاحب. اچھا میاں صاحب کل انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی میں وہاں کیا تقریر کروں, وہ بھول گئے کہ وہ کون سا پہاڑی ایریا ہے جی, وہ کون سی پہاڑی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میاں صاحب نے وہاں دانش اسکول بھی بنا دیے ہیں, وہ تو مریم نے بنایا ہے نا. انہوں نے بعد میں کہا کہ ہم یہاں دانش اسکول بنائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. باہر کیف اس قوم کے لیے آئی ایم ایف جو ہے ان کے پاس بہترین چوائس جو ہے وہ شہباز شریف اینڈ کمپنی ہے کہ انہیں لے آئیں اور وہ مشکل فیصلے کرنے شروع کر دیں. وہ کہیں ہر روز بجلی کی قیمت بڑھائیں, پیٹرول کی قیمت بڑھائیں, اور کہیں جی کہ یہ سب کیا دھرا عمران خان کا تھا. عمران خان اتنا گند ڈال گیا ہے اپنے 3.5 سالہ دور اقتدار میں کہ اب ہمیں 60,000 ارب روپے مزید قرضہ لینا پڑیں گے آئی ایم ایف سے, اور پھر جا کے پاکستان کے معاملات درست ہوں گے. اور وہ 60,000 ارب اور 60,000 ارب پہلے 120 ارب روپے ہیں, وہ دیتے دیتے پاکستانی قوم کا آخری سانس جو ہے وہ بھی نکل جائے گا. باہر کیا میں عرض کر رہا تھا, جو آپ کا کویسچن ہے دوبارہ سے ادھر آؤں, آپ نے تو بالکل چھوٹا سا کویسچن کیا جی کہ عمران خان صاحب نے اتوار کے لیے کال دی ہے, تو کیا کارکنان اس کال پہ نکلیں گے؟ بابا ایسا ماحول دیا جا رہا ہے. آپ اپنے میڈیا, میں اسٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں, وہاں 3 ونڈوز تھی اور اس میں پی ٹی آئی کا نام لینا, انہیں بانی اب کہا جاتا ہے, بانی پی ٹی آئی, ان کا نام نہیں لیا جاتا, عمران خان ہی ساتھ کہا جاتا, بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا. تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے کال دی ہے اور حالات ان کے خلاف ہیں, سازگار نہیں ہیں. تو کیا ایسی صورتحال میں جو 4 دیوانے ہیں وہ باہر نکلنے کی جرت کریں گے؟ اگر کوئی نوجوان آ جاتا ہے, ان پر لاٹھی چارج ہوتا ہے, ان پہ پتھراؤ ہوتا ہے, آنسو گیس پھینکی جاتی ہے, شیلنگ ہوتی ہے, اور جواب میں کوئی نوجوان پتھر پھینک دیتا ہے, تو اس پر دہشت گردی کے مقدمات بنیں گے. پھر وہ اس ڈر کی وجہ سے باقی نوجوان نہیں آئیں گے کہ یہ تو نوجوانوں پر دہشت گردی کے مقدمات بن رہے ہیں. انہیں تو دھر لیا گیا ہے. وہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اور جو گجرانوالا کینٹ میں جو قتل ہوئے تھے, اس میں ایسے ایسے بچوں کو دھر لیا گیا جو بیچارے اس روز مری گئے ہوئے تھے, ان کو بھی ثابت کر دیا گیا کہ آپ 9 مئی کو کینٹ میں واقع تھے, آپ کی آ گئی ہے جیو فینسی, اس میں آپ کی لوکیشن آ گئی ہے کہ آپ وہاں پہ. تو مجھے بتائیے اس خوف کی فضا میں پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ 2024 میں عمران خان ہی نہیں, پی ٹی آئی بھی الیکشن سے باہر ہے. یہ بات میں نے بہت عرصہ پہلے کر دی تھی کہ عمران خان 2024 کے الیکشن میں نہیں ہے, وہ اس سے باہر ہے. اب صورتحال جو بنی ہے, پی ٹی آئی کو بھی الیکشن سے باہر کر دیا گیا ہے. اسی 2 ہفتوں کی بات ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے رات 12 بجے فیصلہ سنایا اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ گھر جائیں, آپ کو کوئی بلا شلا نہیں ملنے والا. 112 سیٹیں ان کی جو تھیں تقریباً, وہ جو ان کی بنتی ہیں خصوصی نشستیں, مخصوص نشستیں, ان سے محروم کر دیا گیا انہیں. اب یہ جو آزاد امیدوار ہیں, یہ جب جیتیں گے تو کیا یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا ان سے پریس کانفرنسیں کروائی جائیں گی؟ یہ اگلی بات ہے, اگلا مرحلہ ہے. جی میں نے تو کہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنسیں کریں گے, کچھ میاں نواز شریف کے حق میں, اور کچھ جو ہے وہ جا کے آصف علی زرداری سے جا ملیں گے. اور مجھے آصف علی زرداری کا پلڑا اس معاملے میں بھاری لگ رہا ہے, اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن جائیں گے. میاں نواز شریف صاحب کا 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے والا خواب چکنا چور ہو جائے گا. لیکن کرائن ایسے ہیں, میں نے بتایا کہ آئی ایم ایف کے لیے سب سے خوبصورت جو بندہ ہے وہ یہ گگو گھوڑوں کے لیے چیف گگو گھوڑا ہے, اسے وہ بنانا چاہتے ہیں وزیر اعظم, تاکہ وہ مشکل فیصلے کریں. مشکل فیصلوں کا تسلسل چاہیے. اور آپ کو پتا نا ہمارے محسن نقوی صاحب, سپیڈو محسن جو ہیں, انہیں پی سی بی کا بھی چیئرمین بنا دیا گیا. اور جب پی سی بی کا کوئی چیئرمین بنے تو سمجھ جائے کہ 40 سے 140 پنکچر لگنے والے ہیں. آپ کو پتا ہے نا, نجم سیٹھی جب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے ویڈیو لیک ہوئی تھی, ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی کہ میں نے 40 پنکچر لگا دیے میاں صاحب. تو انہوں نے 40 پنکچرز لگائے تھے پنجاب میں, اور انہیں پھر پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا گیا تھا. تو انہیں ایڈوانس چیئرمین بنا دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے 140 پنکچر لگانے ہیں, لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے
کہ آپ نے ہمیں الیکشن جتوانا ہے, 140 پکچرز لگوانے ہیں, آپ پی سی بی کے چیئرمین پہلے ہی بنا دیے. تو جب ساری چیزیں پلانڈ ہوں تو اس میں یہ کویسچن کہ جناب عمران خان صاحب نے کال دی ہے تو ان کی کال کا انجام کیا ہوگا, مجھ سے ابھی سے لکھوا لیں, یہ بری طرح ناکام ہوگی کال. اتوار والے دن لوگوں کو نکلنے نہیں دیا جائے گا, یہ نہیں کہ وہ نکل نہیں سکتے. پاکستان کی سب سے مقبول جماعت, میں نے کہا آپ آزادی دیں. اس روز میں نے پروگرام میں کہا تھا, میں نے کہا مراد سعید تو بہت بڑا لیڈر ہے نا, عمران خان کے بعد وہ دوسرا بڑا لیڈر ہے. یہ جو افضل شیر, علی شیر مروت اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کسی ایک کو آپ اجازت دے دے کہ مینار پاکستان تم نے جلسہ کرنا ہے اور کوئی روک ٹوک نہ ہو, مجھ سے لکھوا لیں جو عمران خان نے جلسہ کیا تھا نا اس سے 3 گنا بڑا جلسہ ہوگا. یہ عوام کا رد عمل ہوگا. وہ علی شیر افضل کے لیے نہیں نکلیں گے وہ عمران خان کے لیے. اس کے لیے کون آتا ہے؟ آپ گجرانوالہ میں اس کا جلسہ کروا لیں, گجرانوالے کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہو جائے گا. کوئی ایک بندہ آ کے خطاب کر دے. اس وقت عالم یہ ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے تھے, وہ بندہ پی ٹی آئی کا نام لے کے نا اب الیکشن لڑ رہا ہے. اس نے بھی عمران خان کی تصویریں لگائی ہیں, میں آج پوسٹر دیکھے اور راستے میں وہ بندہ جس نے پریس کانفرنس کی تھی, آج اس نے بھی عمران خان کی فوٹو لگائی ہے. اسے پتا چل گیا ہے کہ لوگوں نے ووٹ دینا ہے تو صرف عمران خان کو دینا ہے. تو یہ صورتحال ہے. لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ ووٹ اب بھی عمران خان کا ہے. اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو ووٹ عمران خان کے نکلنے ہیں. صرف ایک بات کہ اگر اس ملک میں جمہوریت ہے تو پھر کسی کو روکا نہ جائے, کسی پر مقدمات نہ بنائے جائیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اسی اتوار کو ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے سڑکیں عمران خان کے جیالوں سے بھر جائیں گی, عمران خان کے ووٹر سے بھر جائیں گی. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ٹریفک کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. لیکن میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اتوار والے دن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. عمران خان صاحب کی جو کال ہے یہ بھی دیوار میں چن دی جائے گی اور کارکنوں کو نہیں نکلنے دیا جائے گا. یہ آپ کے سوال کا مختصر جواب ہے. اور یوں سمجھیے کہ جمہوریت کا جنازہ نکل چکا ہے. اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے. اگر جمہوریت نام کی کوئی چیز ہوتی تو پی ٹی آئی بلے کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑ رہی ہوتی. جب بلے کے انتخابی نشان پر الیکشن نہیں لڑ رہی تو سمجھ آئیے کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے. اور جس ملک میں جمہوریت نہ ہو, جہاں ڈکٹیٹرشپ ہو, جہاں آمریت ہو, وہاں پر پھر کوئی ایک پارٹی جو منظور نظر پارٹی ہوتی ہے, صرف اس کے کارکنان آپ کو سڑکوں پر نظر آتے ہیں. جو مطلوب پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے لوگ آپ کو سڑکوں پر نظر نہیں آتے. اس لیے بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اتوار والے دن آپ کو پی ٹی آئی کے کارکنان سڑکوں پر نظر نہیں آئیں گے. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.